وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود فافقه مغيرة وأبو معشر وباصل ورواه الأعمش كما رواه الحكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليمان يعني ابن الأخضر المعنى والإخبار في حديث سليم. قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہے منی کے بارے میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل طہارت کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نجاست کے قائل ہیں. طہارت کے جو قائلین ہیں ان کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں فرق کا حد کا ذکر ہے کہ یہ طریقہ کہ کسی نجاست کو پاک کرنے کا نہیں ہے. لیکن حضرات حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں غسل کا لفظ بھی وارد ہے, نضح کا لفظ بھی وارد ہے, لہذا جب غسل کا بھی لفظ وارد ہے, نضح کا لفظ بھی وارد ہے, اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کپڑے کو جوں کا تو استعمال کیا گیا ہو. ازالے کی فکر ضرور کی گئی ہے, یا عن طریق الفرق یا عن طریق الغسل. تو ازالے کی فکر کرنا اور ازالے کی جستجو کرنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کو باقی رکھنا گوارا نہیں کیا گیا, جو علامت ہے نجاست کی. اور مہین قرآن کریم کی آیت بھی اس پر قرینہ ہے. جہاں تک فرق کی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ وہ جو فرق ہے وہ حیثیت کا فرق ہے کہ اگر مادہ گیلا ہے, تر ہے, تو رطب تو اس کا ازالہ غسل سے ہوتا ہے, اگر خشک ہے تو اس کا ازالہ فرق سے ہوتا ہے. جیسا کہ اگر جوتے میں نجاست لگ جائے ذات الجرم تو رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے, زمین میں نجاست لگ جائے تو جفاف سے, خشک ہونے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے منی بھی دو قسم کی ہے, فرق جو ہے وہ یابس کے لیے ہے اور غسل ترتب کے لیے ہے. لیکن میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا تھا کہ منی جس طرح حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا بمنزلۃ المخاط فأمت عنک ولو بإسخرۃ, کہ منی کے اندر گویا کہ ایک تجسد ہوتا تھا. اب طباع الگ ہے, خوراکیں الگ ہے, اب سب جگہ رقیق ہے, لہذا اس زمانے میں فرق اور حد کافی نہیں ہوگا, غسل ضروری ہوگا. بہرحال یہ احناف کا مسلک اور مالکیہ کا مسلک نجاست کا ہے اور وہ حضرات اس کے قائل ہے طہارت کے. باب المنی یصیب الثوب, یہ فرماتے ہیں کہ عن حمام بن الحارث انه كان عند عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاحتلم فابصرته جاریة لعائشة ويغسل اثر الجنابة من ثوبه. یہ مہمان تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے, اور رات کو ان کو غسل کی ضرورت پیش آ جائی, ان کو شرم آئی کہ کپڑے کو اس حالت میں حضرت عائشہ کے پاس کیسے بھیجے, تو انہوں نے اس کو دھونا چاہا اور حضرت عائشہ کے باندی نے دیکھا اور یغسل ثوبہ فاخبرت عائشہ, تو باندی نے ام المؤمنین کو اطلاع کر دی. فقالت, تو فرمایا کہ لقد رأیتنی وانا افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ غسل کی ضرورت نہیں تھی, فرق کافی تھا, اور ان کو انہوں نے بلا وجہ میرا کپڑا خراب کیا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت افرك المني من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيصلي فيه. فرق اس زمانے میں کافی سمجھا جاتا تھا.
یہاں امام ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ کی، تو اس میں حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے اسود ہے، اور اسود سے پہلے ابراہیم ہے، اور ابراہیم سے روایت کرنے والے حماد بھی ہے، اور ابراہیم سے روایت کرنے والے حکم بھی ہے۔ تو پہلے جو حدیث ہے کیا ہے؟ عن الحکم عن ابراہیم عن حمام ابن الحارث ہے، عن الحکم عن ابراہیم۔ تو ابراہیم کی شاگرد کون ہے؟ حکم ہے نا، اور ابراہیم اس کو کس سے روایت کرتے ہیں؟ حمام سے۔ ایک بات یہ، ایک اور جو دوسری روایت تو ذکر کی انہوں نے، اس میں ابراہیم کی شاگرد ہے حماد، اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم کے استاد ہے اسود۔ تو وہ ہے کہ ابراہیم کے دو استاد ہوئے، ایک حمام اور ایک اسود۔ تو بظاہر اختلاف ہوا نا، لیکن کہتے ہیں اختلاف کی بات نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اضطراب ہے۔ وہ ہے کہ ابراہیم نے دو حضرات سے حدیث حاصل کی ہے، ایک حمام سے اور ایک اسود سے، لہذا بعد نے اس طریق کو اختیار کیا، بعد نے اس طریق کو اختیار کیا۔ حکم نے اس طریق کو اختیار کیا جس میں ابراہیم کے استاد حمام ہے، اور حماد نے اس طریقے کو اختیار کیا جس میں ابراہیم کے استاد اسود ہے۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی حرج نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دیگر روات نے کسی نے موافقت کی ہے حکم کی، اور کسی نے موافقت کی ہے حماد کی۔ حکم کی موافقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابراہیم کا استاد قرار دیا اس کو حمام کو، اور اسود کی حماد کی موافقت کا مطلب یہ کہ ابراہیم کا استاد اسود کو قرار دیا۔ تو ٹھیک ہے، مطابعات اور موافقات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ طریق بھی صحیح ہے، یہ طریق بھی صحیح ہے۔ گویا کہ حاصل یہ نکلا کہ ابراہیم کے دو استاد ہیں، ایک حمام اور ایک اسود۔ تو ایک استاد کی روایت حکم کے ذریعے سے پہنچ گئی، دوسری استاد کی روایت حماد کے ذریعے سے پہنچ گئی۔ اسی کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے صفحے کی، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ عن حماد ابن ابی سلیمان عن ابراہیم۔ دیکھو یہاں ابراہیم سے روایت کرنے والے حکم نہیں ہے، بلکہ حماد ابن ابی سلیمان ہے، اور ابراہیم کس سے روایت کرتے ہیں؟ الاسود۔ وہاں ابراہیم کس سے روایت کر رہے تھے؟ حماد سے، حمام سے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی فی، اسی کو کہتے ہیں قال ابو داود وافقہ مغیرہ۔ یہ وافقہ کی ضمیر کس طرف راجع ہوگی؟ یہ حماد کی طرف۔ مغیرہ و ابو معشر و واصل و رواہ الاعمش کما رواہ، ان لوگوں نے موافقت کی حماد کی، و رواہ الاعمش کما رواہ الحکم، اور اعمش نے موافقت کی حکم کی۔ وہ کہ اعمش اور حکم کی روایت میں ابراہیم کے استاد ہے حمام، اور ان دیگر حضرات کی روایت میں ابراہیم کے استاد ہے اسود۔ تو دونوں جگہ موافقات موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا تعارض نہیں ہے کہ جس کو اضطراب کہا جائے۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر حدثنا محمد بن عبید بن حساب البصری قال حدثنا سلیم ابن الاخضر المعنى والاخبار فی حدیث سلیم۔ والاخبار فی حدیث سلیم کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا، ایک طریق میں معنعن ہے عن عائشہ، اور ایک طریق میں معنعن نہیں ہے بلکہ سند متصل، یعنی قالت یا حدثت، اس طرح کے الفاظ ہے۔ تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے ایک جگہ معنعن ہے اور ایک جگہ معنعن نہیں ہے۔ والاخبار فی حدیث سلیم، سلیم کے حدیث میں اخبار ہے۔ قال حدثنا عمرو بن مهران قال سمعت سلیمان بن یسار یقول سمعت عائشہ، دیکھو باقاعدہ سما کی تصدیق ہے، عن نہیں ہے۔ تقول انها كانت تغسل المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت ثم اراه في بقعة او بقعة، کہتے ہیں کہ جب وہ کپڑا آپ پہن کے روانہ ہو جاتے تھے تو وہ جھلے ہوئے حصے کے نشانات صاف نظر آتے تھے، جو بظاہر مطلب ہے کہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال غسل کرنا تھا تو اس لیے کیا گیا۔ دیکھو اگر اس میں گنجائش ہوتی
تو اس تکلف کو کیوں اختیار کیا جاتا؟ پھر تو اسی کپڑے کو پہن کے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو باقی رکھتے ہوئے گوارا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ازالے کی فکر کی گئی، کہیں عن طریق الفرق اور کہیں عن طریق الغسل. باب بول الصبي يصيب الثوب. یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اگر بچہ کسی کپڑے، بچہ سے مراد شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، رضیع، اگر پیشاب کرے یا بچی پیشاب کرے تو اس پر تو ائمہ اربعہ کا جمہور کا اتفاق ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو پیشاب ان کا نجس ہے. داؤد ظاہری بول صبی میں طہارت کے قائل، داؤد ظاہری، لیکن دیگر جمہور جو ہے سب اس بات پر متفق ہے کہ بول صبی ہو یا بول جاریہ ہو، صبیہ ہو، نجس ہے. نجاست پر اتفاق ہے، لیکن نجاست پر اتفاق کے باوجود ازالہ نجاست میں کے طریقے میں اختلاف ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل ضروری ہے، بولی جاریہ کا بھی اور بول غلام کا بھی، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک نضح کافی ہے. احناف کا کہنا یہ ہے کہ نضح کا لفظ غسل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور بولے سبھی کے بارے میں 3 قسم کی روایت، 4 قسم کی روایت، رش بھی ہے، نسخ بھی ہے، اتباع ما بھی ہے، اتباع الماء، اتباع ما بھی ہے، اور سب الماء بھی ہے. تو ان سب روایتوں پر عمل جبھی ہو سکتا ہے جبکہ پانی کا باقاعدہ استعمال ہو، ورنہ اگر صرف نسخ کو دیکھا جائے تو پھر سب کا اور اتباع ما کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے نجس ہے. البتہ جو فرق ہے بول غلام کا اور جاریہ کا، وہ اتنا فرق ہے کہ بول غلام میں مبالغہ نہیں ہوتا، زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، ایک دفعہ پانی بہا کے نہیں چھوڑ دے بس کافی ہے. اور بول جاریہ میں ذرا مبالغہ ہے، اس کی وجہ کہ دونوں کی طباع میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ بچی کی طبیعت میں برودت غالب ہوتی ہے اور نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا پیشاب زیادہ منتن ہوتا ہے اور غلیظ ہوتا ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے سبھی اس میں برودت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں منتن بھی نہیں ہوتا اور وہ غلیظ بھی نہیں ہوتا. تو اس فرق کی وجہ سے ایک جگہ غسل کا مبالغہ ہے اور ایک جگہ غسل کا مبالغہ نہیں ہے، ہلکا غسل بھی کافی ہے. لیکن جب نجاست دونوں کے برابر ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جگہ رش ہو اور ایک جگہ غسل ہو. رش سے تو نجاست اور پھیلتی ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بن محصن رضي الله عنها عن أم قيس قيس بنت محصن. آج کوئی 3 دفعہ غلط پڑھا ہے، بنت کو یہ بن پڑھا ہے. جی. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، یعنی ابھی تک وہ رضیع تھا، لبن الام پر اس کی قناعت تھی. چنانچہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ خارجی غذا لینے لگے تو پھر سب کا حکم برابر ہے. پھر وہ اختلاف نہیں ہے امام احمد اور امام شافعی کا. بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأجلسه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في حجره، اپنے بچے کو گول میں لیا، فبال على ثوبه فدعا بماء فنزحه ولم يغسله، کا مطلب ایک بعض روایت میں ولم يغسله غسلا، جس کا مطلب ہے کہ مطلقاً غسل کی نفی نہیں ہے بلکہ مبالغہ غسل کی نفی. جی. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبك وأعطني إزارك حتى أغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. مطلب ہے کہ بول سبھی کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، البتہ انثى کا معاملہ ہوتا ہے تو اہتمام زیادہ درکار ہے، باوجود اس کے کہ نجاست دونوں کی برابر ہے. جی. وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم المعنى
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل تھی، میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ فكان إذا أراد أن يغتسل، بعض اوقات جب آپ کو غسل کرنا ہوتا یعنی گھر کے باہر کسی جگہ، تو فقال مجھ سے فرماتے ولنی قفاکا، اپنی گدی میری طرف کر دو، مطلب یہ کہ میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اوٹ بن جائے، اور دوسری جانب سے بھی کوئی انتظام ہوتا ہوگا تو اس طریقے سے میں اپنی پشت آپ کی طرف کرتا، رخ میرا دوسری طرف ہوتا تو آپ غسل فرماتے۔ فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك قال فأوليه قفايا فأستره به، اس کا مقصد کیا تھا؟ میں پردے کا اوٹ کا انتظام کرتا۔ فأوتي بحسن او قال حسین، یا بحسن او قال نہیں بلکہ خود راوی کو تردد ہے، فأوتي بحسن او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبال على صدری فجئت اغسلہ، چونکہ میں خدمت کے لیے تیار رہتا تھا اس لیے میں نے درخواست کی کہ آپ یہ کپڑا مجھے دے دیں تاکہ میں دھو لوں۔ فقال يغسل من بول الجاریہ ويرش من بول الغلام۔ قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد۔ جی قال أبو داود وهو أبو الزعراء وقال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء۔ جی الابواب کلو ہے، گویا کہ حسن بصری کا بھی یہ مسلک ہے کہ چونکہ نجاست سب کی برابر ہے اس لیے غسل بھی سب کا ہونا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم۔ جی سیدھی بات ہے، ما لم يطعم، اس سے پہلے یہ فرق ہے، لیکن طعام کے بعد پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم، زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعما غسلا جميعا۔ فبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه قالت إنها أبصرت سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم۔ دیکھو یہ تصب یہاں ڈائریکٹ سب کا جو حیثیت ہے وہ نصح اور رش سے بہت بڑھ کر ہے، پانی بہانا، تو بہانا تو ظاہر ہے کہ غسل کے معنی میں ہے۔ تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسل، تو پھر زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ وكانت تغسل بول الجاریہ، اور یہ تخفیف جاریہ بول جاریہ میں نہیں ہوتی تھی، تخفیف بول غلام میں ہوتی تھی، بول جاریہ میں نہیں۔ جی باب الارض يصيبها البول، الارض يصيب یعنی زمین اگر ناپاک ہو جائے بول کی وجہ سے تو اس کی تطہیر کا کیا طریقہ ہے؟ احناف کے نزدیک 3 طریقے ہیں، ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ ایک یہ کہ اس مٹی کو کھود کے کسی اور جگہ منتقل کر دیں تو نجاست ہی منتقل ہو گئی۔ دوسری صورت ہے کہ اس کو پر پانی بہا دیا جائے تو پانی نشیب میں چلا جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جیسا کہ یہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ پانی ڈالتے رہے اور پوچے سے اس کو چوس لیتے رہے، پوچے سے، تو 2-3 دفعہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جفاف سے خود بخود پاکی ہو جائے گی۔ اور پوچے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غلظت نہیں رہے گی، بدبو نہیں رہے گی، نتن نہیں رہے گا۔ اور تیسرا طریقہ ہے جفاف، زکاۃ الارض یبسها، یہ احناف کا مسلک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک صورت متعین ہے، کیا؟ سب الماء، لیکن چونکہ دونوں طریقوں کے بارے میں بھی احادیث موجود ہے اس لیے حضرات حنفیہ تینوں طریقوں کے قائل ہیں۔ جی
وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين قال وهذا لفظ ابن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنها أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين ثم قال ابن عبدة رکعتین. عربی جو آیا تھا اس نے نماز پڑھی. کتنی نماز؟ 2 رکعتیں پڑھی اس نے. رکعتین. ثم قال, اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لحاظ اٹھائے اور یہ دعا کی اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد تحجرت واسعا, اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, تم نے اس کو محدود کر دیا. ثم لم يلبث ان بال في ناحية المسجد, ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوسرا کام کیا تو 5 رکعت نہ سہلے, لوگ لپ کے اس کو روکے کہ مسجد تو اب فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ تو شروع کر چکا تھا تو اب روکنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا, یا اس کو تکلیف ہو جاتی یا پیشاب اور پھیل جاتا. آپ نے منع کیا وقال انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین صبوا علیہ سجلا من ماء, جہاں اس نے پیشاب کیا اس کے اوپر ایک ڈول بہا دو. او قال جنوبا من ماء, تو ایک طریقہ گویا کہ تطہیر عرض کا یہ جی. وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء. دیکھو یہاں 2 کام ہوئے تھے, مٹی بھی منتقل کی گئی تھی اور پانی بھی بہایا گیا تھا, جس کا مطلب بتایا دیا ہے کہ جہاں پیشاب زیادہ تھا وہاں تو مٹی ہٹائی گئی, لیکن جہاں پیشاب اطراف میں اس کی چینٹی پڑے تھے تو وہاں پانی بہایا گیا. دونوں کام ایک جگہ کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب في طهور الأرض إذا يبست. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. یہ حدیث ترمذی میں نہیں ہے لیکن ترمذی میں اس کا حوالہ آ گیا تھا کہ اور یہ اسی کے تحت امام ابو داؤد نے عنوان قائم کیا ہے کہ جو طہور الارض اذا یبست, کہ اگر خشک ہو جائے اور نجاست نظر نہ آئے تو بس یہ طہارت ہے. لیکن یہ طہارت جو ہے نا وہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کے عام زمین کی طہارت ہوتی ہے نا, اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بہرحال اب نجاست کی وجہ اس میں تھوڑی سی آلودگی ہوئی تو سعید طیب نہیں ہے, وہ سعید طیب نہیں ہے, اس لیے اس سے تیمم نہیں کر سکتے, البتہ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے. تو یہ فرمایا یہ کہ جفاف سے اور خشک ہونے سے زمین پاک ہو جاتی ہے. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت ابيت في المسجد في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر بار میرا نہیں تھا, شادی نہیں ہوئی تھی, تو اس لیے میں مسجد میں رات گزارتا تھا, اپنے عبادت میں لگا رہتا تھا اور سو بھی جاتا تھا. ابھی تو فی المسجد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت فتن شابا عزبا, اور میں کیسا تھا؟ عزب کے کیا معنی؟ غیر شادی شدہ, چھڑا. وکانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر فی المسجد, اور کہتے اس زمانے میں مسجد میں کوئی ایسی حفاظتی انتظامات نہیں تھے کہ دروازہ ہو اور کچھ ایسی رکاوٹ ہو, چنانچہ کتے بھی آ جاتے تھے اور کتے آتے جاتے تھے وہ تبول,
اور اس کے باوجود لوگ جو ہے اس کے اوپر پانی نہیں بہاتے تھے. تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب وہ اس پر جب کچھ ازالے کی فکر نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ الارض یبسوہا. فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، کہتے اس کے اوپر کوئی پانی وانی نہیں چھڑکتے تھے نہ بہاتے تھے. یہ باب فی الاذى یصیب الذیل. یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کا کپڑا خاص طور پر عورتوں کے بورغے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، گھسٹتی ہوئی جاتی ہے، تو اگر ان کو نجاست لگ جائے راستے میں تو کیا حکم ہے؟ حدیث میں ہے کہ یطہرہ ما بعدہ، اس جگہ اگر نجاست لگ گئی اس لیے کہ یہ جگہ ایسی ہے تو آگے جب جائیں گے نا تو وہ نجاست خود بخود رگڑ کھا کے ختم ہو جائے گی. تو یہاں آپ نے تفصیل پڑھی ہے کہ دیکھو اگر نجاست ہے اور نجاست رطبہ ہے اور لگ گئی تو اس کا تو ایک ہی حل ہے، کیا؟ غسل. اگر نجاست خشک ہے تو یہاں نجاست اٹک گئی لیکن آگے جا کے اجڑ بھی گئی تو یہاں کسی غسل کی ضرورت نہیں. دوسری صورت یہ کہ نجاست ہی نہیں، غلاظت ہے، گندگی ہے، کیچڑ ہے، بلغم ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں بھی غسل ضروری نہیں ہے. اور وہاں بھی آگے جب رگڑ کھائے گی وہ کپڑا، جب رگڑ کھائے گا تو آگے خشک زمین سے رگڑ کھا کے اس کی کچھ وہ یعنی جڑ بھی جائے گی وہ گندگی. تو بہرحال ایک صورت میں غسل واجب ہے اور دو صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے. ایک جفاف والی صورت میں، دوسری صورت یہ کہ نجاست نہیں ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے. گندگی کے لیے نجاست ہونا ضروری نہیں، کیچڑ گندی چیز ہے لیکن نجس نہیں ہے، تو وہاں البتہ غسل کی ضرورت ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت سلمة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وامشی فی المکان القذر، کہ میں اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں تاکہ میرے قدمین جو ہے وہ مستور رہے، پردے میں رہے، اور گندی جگہ سے گزرتی ہوں تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ گندگی میرے دامن کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فقالت ام سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ، کہ بعد کا جو راستہ ہوگا، بعد کی جو جگہ ہوگی خشک، وہ اس کو پاک کر دے گی. لیکن یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ نجاست رطبہ سے متعلق نہیں ہے، وہاں تو غسل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف ان لنا طریقا الى المسجد منتنا، کہ مسجد تک آنے کے دو راستے ہیں، ایک تو بدبودار راستہ یعنی کیچڑ ہے، گندگی ہے، منتنا. فکیف افعل اذا مطرنا، اب جب بارش ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے کہ وہ اور زیادہ وہ گندگی ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قال لیس بعدها طریق میاتے ہو منها، فرمایا اس کے بعد کوئی راستہ ایسا ہے جو ٹھیک ٹھاک ہو، گندا نہ ہو راستہ. فقالت قلت بلا قال فہاتی بہاتی، کہ یہاں اگر کچھ نجاست لٹک بھی گئی دامن کے ساتھ تو آگے جب جائیں گی تو وہ رگڑ کھا کے وہ نجاست دھل بھی وہ ہو جائے گی، اس کا تقلیل ہو جائے گی اس کی نجاست، یا تو وہ خوش نجاست بنا دو یا گندگی بنا دو. جی. باب فی الاذى یصیب النعل. وبه پھر اذى یصیب النعل، جوتے میں گندگی لگ گئی تو حضرات حنفیہ کا مسلک ہے کہ دیکھو اگر گندگی ہے نجاست کے بغیر تو وہ تو رگڑنے سے پاک ہونا ہی اس کو، اور اگر نجاست ہے ذات الجرم یعنی جس کا تجسد ہے، پاخانہ ہے، اس طرح کی چیز ہے، تو وہ بھی رگڑنے سے پاک ہو جائے. البتہ اگر نجاست غیر و ذاتی جرم ہے، بول ہے، بول پیشاب، تو اس کا غسل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں.
جرم ہے تو اس کا عین زائل ہو جاتا ہے رگڑنے سے، لیکن اگر غیر و ذاتی جرم ہے تو اس کا تو تشرب ہو جاتا ہے، لہذا وہاں اس کا غسل ضروری ہے، غسل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ شرعی مسئلہ ہے، حضرات حنفی کا بھی مسلک ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة وحدثنا قال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي وقال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد المقبوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. بنعله الأذى، جیسے میں نے عرض کیا احناف کے نزدیک اذى سے کیا مراد ہے؟ نجاست جرم. تو وہ رگڑنے سے وہ یعنی غسل ضروری نہیں ہوگا. البتہ اگر نجاست غیر مرئی ہے، جرم کو نجاست مرئی بھی کہتے ہیں، نجاست غیر مرئی ہے، بول ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس کا غسل ضروری ہے. استاد جی سوال ہے، یہ اگر نجاسہ غیر ذی جرم ہو تو اس میں ازالہ نجاسہ اگر غسل کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے؟ کیا بتائیں؟ اگر غیر ذی جرم نجاست ہو اور اس کا ازالہ پانی کے علاوہ کسی اور شے سے یا غسل کے علاوہ کسی اور طریقے سے یقینی طور پر حاصل ہو جائے تو پھر وہ کافی ہوگا یا اس میں کیا مطلب کیسے حاصل ہوگا؟ جیسے کیمیکل پیشاب لگ گیا، جی پیشاب تو ظاہر ہے کہ سوکھ بھی گیا، جوتے کو پیشاب لگ گیا، موزے کو پیشاب لگ گیا، وہ خفین کو، تلوار کو پیشاب لگ گیا، چاقو کو پیشاب لگ گیا، اس طرح ٹھوس چیز کسی شیشے کو پیشاب لگ گیا، تو اب اس کا یقینی ازالہ تو پانی کے علاوہ کسی اور راستے سے ہو نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ آپ ٹیشو پیپر سے پوچھ دیں گے تو وہ یعنی اس کی رطوبت ختم ہو جائے گی، لیکن پیشاب تو نہیں جائے گا نا. نجاست تو اس کے اندر جو نجاست کا فی الجملہ اثر ہے وہ تو باقی رہے گا. اور استاد جی اس میں جو 3 دفعہ غسل کرنے کا حکم ہے، غسل نہیں غسل کا 3 دفعہ غسل کا حکم ہے، وہ 3 دفعہ کرنا لازمی ہے یا اس سے وہ برائے مبتلا بھی پہ اگر مبتلا بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو کپڑے کا بھی حکم یہی ہے، مبتلا بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ اچھی طرح پانی میں ڈال کے اور پانی بہا کے اور نچوڑ کے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب نجاست کے اثرات ختم ہو گئے تو کافی ہے، ورنہ پھر 3 دفعہ کرنا ضروری ہوگا. رائے مبتلا بھی پر ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني يعني الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. جی. وبه قال حدثنا محمود طهورهما التراب کا کیا مطلب ہے؟ آگے مٹی سے جب اس کو رگڑیں گے نا اور وہ جو رگڑ کھائے گا تو وہ نجاست مرئی جو ہے اتر جائے گی. جی. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عايذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. یہاں انہوں نے حدیث تو ایک ہے لیکن متعدد طرق ذکر کی. یہ جو آخر میں عن الاوزاعی عن محمد بن الولید قال اخبرني ايضا سعید بن ابی سعید عن القعقاع، کہیں قعقاع کا اضافہ ہے، کہیں عن سعید بن ابی سعید عن ابی کا اضافہ ہے، مختلف طرق ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سارے طرق صحیح ہے اور بعض روات نے ایک طریق کا ذکر کیا، بعض امام اوزاعی نے دونوں تینوں کو جمع کیا ہوا ہے. جی. باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب. یعنی کسی نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھا کہ جو کپڑوں میں پہنا ہوا تھا وہ تو ناپاک ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھو اگر وہ ناپاکی اس درجے میں ہے کہ قدر درہم سے کم ہے، پہلے سے تنبؤ نہیں تھا، اس کا اندازہ نہیں تھا، قدر درہم سے کم ہے تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگا. لیکن اگر درہم فما فصاعدن ہے
تو نماز واجب الاعادہ ہے. یہاں ایک حدیث ہے اسی باب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی نے توجہ دلائی کہ آپ کا جو کپڑا ہے نا اس میں خون کی چمک ہے، لمعہ یعنی خون نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو اتارا اور وہ جو خون کی جگہ تھی اس کو الگ کیا، یعنی ممتاز کیا، اور ایک بچے کو دے دیا کہ یہ ہمارے گھر لے جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، اور وہ اس کو دھوئیں گی اور دھو کے پھر مجھے واپس بھجوا دیں گی. چنانچہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ کپڑا میرے پاس آیا، وہ میں نے جگہ دھوئی اور خشک کر کے پھر فأحرتها الیہ، میں نے واپس بھیج دی. تو یہ مسئلہ ہے. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے نماز کا اعادہ فرمایا ہے نہیں فرمایا، نفی بھی نہیں ہے ذکر بھی نہیں. تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ نجاست تھوڑی سی ہو، قدر درہم سے کم ہو، تو اس لیے نماز واجب الاعادہ نہیں تھی. البتہ ظاہر ہے کہ اس نجاست کا ازالہ تو ضروری تھا، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، آپ نے نماز کا اعادہ فرمایا ہو، لیکن روایت میں اختصار ہے، اس کی نفی بھی نہیں ہے کہ اپنے اس بات کا بھی امکان ہے. بہرحال دار و مدار اس بات پر ہے کہ نجاست کتنی ہے. پہلے سے اگر اندازہ ہو تو نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اگر پہلے سے اندازہ نہ ہو بعد میں پتہ چلے تو یہ دیکھا جائے گا اگر نجاست قلیلہ ہے تو نماز ہو گئی، واجب الاعادہ نہیں ہے، اور کثیرہ ہے درہم فما فوقہ تو پھر نماز واجب الاعادہ ہے. یہ طہارت ثوب طہارت مکان شرط ہے. یہ میں صلاح کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری نہیں، ان کے یہاں طہارت ثوب ضروری نہیں ہے. نجاست کے ساتھ بھی اگر نماز کوئی پڑھنا چاہے ہو جائے گی. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال یہ جو ائمہ کے اختلافات ہیں نا، گاؤں دیہات کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی طرح اتنے صاف ستھرے شفاف کپڑے نہیں پہنتے. گاؤں گوٹ میں جو لوگ مویشی پالتے ہیں، گائے بھینس پالتے ہیں، وہ طرح طرح کے حالات سے گزرتے ہیں. پھر گاؤں گوٹ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انتہائی سادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ ائمہ کا جو اختلاف ہے نا، اس کے نتیجے میں ان کو بڑی راحت ہو جاتی ہے. یعنی ان کو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور مسلک کی طرف منتقل ہو گئے یا کسی اور مسلک پر انہیں عمل کیا، لیکن فی نفسی کوئی تخفیف جو ہے نا ائمہ کے اختلاف کی وجہ سے. تو اس لیے یعنی یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ ان کی نماز بالکل نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے طور پر احتیاط کرتے ہیں لیکن پھر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. جی. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا ام يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي ام جحدر العامرية انها سالت عائشة عن حدثتني حماتي کا کیا مطلب ہے؟ ساس. میری ساس نے حدیث سنائی ام جحدر العامریہ انها سالت عائشہ عن دم الحیض يصيب الثوب. حضرت عائشہ صدیقہ سے میں نے پوچھا کہ اگر کپڑے کو دم حیض لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فقالت كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد القينا فوقه كساء فلما یہ قصہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے والے ہم یعنی سو رہے تھے، وعلينا شعارنا، اور ایک کپڑا لیے ہوئے تھے اپنے جسم پر. شعار میں نے بتایا تھا نا کہ جو متصل بالجسد ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں. وقت القینا فوقو کسا، شعار کے اوپر ہم نے ایک اور کمبل ومبل کوئی اور کپڑا بھی ڈال رکھا تھا. ہو سکتا ہے کہ سردی کا زمانہ ہو. یہ کیفیت تھی، شعار بھی تھا، شعار کے اوپر کسا بھی تھا، یعنی کوئی کمبل نما کپڑا بھی تھا. فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب صبح ہوئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو کیا ہوا؟ اخذ الکسا فلبسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسا کو ازار یا رضا کے طور پر پہن لیا. ثم خرج فصلی الغداۃ، اور باہر جا کے اپنے مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھائی. ثم جلس، اور پھر جیسا آپ کا معمول تھا نماز کے بعد تھوڑا سا جلوس بھی ہوتا تھا. فقال رجل یا رسول اللہ هذه لمعة من دم، کہ یہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں نا اس میں خون چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے.
فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما یلیہا، آپ نے اس حصے کو الگ کر کے پکڑ لیا. فبعث بها الیہ مسرورۃ فی ید الغلام، اور ایک لڑکے کو دے کر وہ جگہ وہ یعنی وہ نجاست کی جگہ نمایاں کر کے وہ میرے پاس آپ نے بھجوا دیا. فبعث بها الیہ مسرورہ یعنی مردودہ فی ید الغلام، بچے کے ہاتھ میں کر کے میرے پاس بھجوایا. فقالا، اور یہ ہدایت بھی تھی کہ اغسلی ھذا واجفیھا، اس کو دھو پھر اس کو سکھاؤ، وارسلی بها الیہ، اور پھر میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ کہ فرماتی ہے کہ فدعوت بقصعتی، جو میرا کپڑا دھونے کا جو برتن تھا نا، قصع جو تشلا تھا، جو برتن تھا میں نے وہ منگوایا. فغسلتها، اور وہ کپڑا دھو لیا. ثم اجفتها، پھر میں نے اس کو سکھایا. فاحرتها الیہ، احار کا معنی لوٹانا، اور آپ کی طرف دوبارہ لوٹایا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصف النہار وہی علیہ، پھر جب آپ کا تشریف لائے نا تو وہ کپڑا آپ پہنے ہوئے تھے، یعنی اس کو پہن کے آئے. بس یہاں اس کا ذکر ہے کہ وہ نجاست کو آپ نے باقی نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو دھلوایا. اب نماز کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے حدیث خاموش ہے. جی. باب فی البزاق یصیب الثوب، بزاق یعنی تھوک، بلغم اگر کسی کپڑے کو لگ جائے تو سلف میں سے بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ بزاق جب تک کہ مادام فی الفم والطاہر واذا خرج من الفم اصبح نجسا، تو وہ تو نجاست کا، لیکن جمہور ائمہ اربعہ اور جمہور بزاق کو، تھوک کو، بلغم کو، ناک کی ریزش کو، آنسوں کو نجس نہیں سمجھتے. لہذا وہ گندگی تو ہے لیکن نجاست نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی ہوا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسجد میں تھوک نہ ڈالو، لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں نماز میں کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اچانک اس کو دھسکا لگا، کھانسی آئی اور وہ تھوک نگلنا تو ہو سکتا ہے بعض حالات میں مفسد صلاۃ ہو، اور اس کو نکالنا مسجد میں پھینک نہیں سکتے، تو آپ نے باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو سب ردا پہنے ہیں، ردا یا قمیص ہے، تو منہ اپنے کپڑے اس طرح منہ کی طرف اشارہ کر کے اس طرح لے لے اور اس کو مسل دے. اور ظاہر ہے کہ مسلنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کپڑے جسم پر ہے نا اور نماز میں مشہور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مفسد نماز اس لیے نہیں ہے کہ نجس نہیں ہے، تو یہ اسی کا ذکر ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. وحك بعضه یعنی عملی، ایک تو ایک کہ آپ نے تلقین فرمائی، وہ قولی حدیث ہے، وہ آئے گی کسی وقت، اور یہاں آپ نے اپنا یعنی یہاں آپ کے اپنے عمل کا ذکر ہے کہ اس ایک موقع پہ ایسا ہوا تو آپ نے اس تھوک کو کپڑے میں لیا اور اس کو مسل دیا تاکہ وہ جذب ہو جائے اور وہ کسی اور جگہ کو آلودہ نہ کرے. وحك بعده ببعض. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.